واسطے سب جہاں ہے تیرے لیے اور تو خدا کی بات، سب جہاں ہے تیرے لیے اور تو خدا کی بات۔ حضرت گرامی ابھی قرآن مقدس کی بہترین نظر معلوم ایک آیت کا اثر حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے، تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ اب یہاں اگر اس آیت پر انسان غور کرے کہ اللہ نے ہم سب کو کیوں اور کس لیے پیدا کیا، تو یہ آیت نکل کے آئے گی کہ حقیقت میں اللہ ہم سب کو صرف اپنی بندگی کے لیے یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر اس آیت پر صحیح سے غور کرے اور صحیح سے اس آیت کا ترجمہ اور تشریح کرے اور اپنے آپ کو ذرا دھیان لگائے اور سوچے کہ حقیقت میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، آخر ہمارے لیے سب کچھ رب نے پیدا کیا۔ پہاڑ بنا دیا رب نے ہمارے لیے، زمین بنا دیا رب نے ہمارے لیے، چاند و سورج آسمان زمین سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ اور ستارے ہیں اور شجر ہے، درخت ہے، سارا کچھ اللہ نے ہم سب کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن ہم کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ ذرا اپنے آپ پر غور کریں۔ اگر یہ غور نہیں کرے گا تو پھر یہ زمین کس کی ہے اسی کے حوالے کرے، یہ آسمان کس کا ہے اسی کے حوالے کرے، یہ شجر و حجر پیڑ پودے درخت پہاڑ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے اسی کے حوالے کرے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ زمین ہمارے لیے، لیکن ہم زمین کے لیے کیا پیدا کیے گئے، اگر زمین نہ ہوتی تو ہمارا نقصان، پیڑ نہ ہوتے تو ہمارا نقصان، چاند و سورج نہ ہوتے تو ہمارا نقصان، اگر ہم نہیں رہتے تو نہ چاند کو نقصان، نہ سورج کو نقصان، نہ ستارے کو نقصان، نہ آسمان و زمین مٹی کو نقصان، کسی چیز کو نقصان نہیں ہے انسان کے بغیر۔ لیکن انسان کو سب چیز کے بغیر نقصان ہے، سب چیز کے بغیر، صرف اس کی آیت پر غور کرے اور اپنی انسانیت کو صرف غور کرے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو سب کچھ پیدا کیا ہمارے لیے، لیکن ہم کس کے لیے پیدا کیے اس پر غور کریں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر چھپکلی کو دیکھا اور جب چھپکلی کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ غور کیجیے سارے انسان اس بات کا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چھپکلی کو دیوار پر دیکھ کر کے سوال کیا اے مولا پاک پروردگار چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے پوچھنے سے پہلے چھپکلی نے تیرے بارے میں سوال کیا، تیرے بارے میں سوال کیا اے مولا پاک پروردگار تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ اب بتائیے اس کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام بعد میں پوچھے مولا چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا، لیکن اس سے پہلے چھپکلی نے رب کے بارے میں پوچھا کہ اے مولا آخر تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اس بات پر اگر انسان غور کرے کہ اگر حقیقت میں ہم اللہ کو اگر خود سے سوال کریں کہ مولا تو سارے انسان کو کیوں پیدا فرمایا، تو اللہ فرماتا ہے خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جن بنائے انسان بنائے صرف اس لیے کہ تاکہ میری بات اب انسان کی خاطر اللہ نے کن کن چیزوں کو بنایا ہے اس پر غور کرو۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت انسان کی مٹی دی ہے، ایک تو مٹی سے پیدا ہوا، پھر اس کو مٹی پر سوار کیا، اگر یہ مٹی نہ ہوتی یہ زمین نہ ہوتی تو انسان کس پر چلتا، انسان کس پر چلتا؟ اب اس مٹی پر غور کرے کہ یہ مٹی انسان کے لیے پیدا کیا، اسے اینٹ بنائے، اینٹ بنا کر گھر بنائے، اس مٹی پر ایک پتھر رکھا گیا اور اس پتھر سے انسان مکان بھی بناتا اور اسی مٹی سے انسان بنایا، پھر وہی مٹی پر انسان چلتا ہے
باقی مٹی کو لے کے اسی کا حوالہ اگر آگ میں دیا جائے، آگ بھی اللہ نے صرف انسان کے لیے بنایا. اگر آگ نہ ہوتی تو کھانا کیسے پکاتے؟ اگر آگ نہ ہوتی تو سبزی کیسے پکاتے؟ اگر آگ نہ ہوتی تو آگ وہی آگ ہے ٹھنڈی کے موسم میں آگ کو گرم کر کے دیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہیٹر جلائے، آگ جلائے، لکڑیاں جلائے. یہ جلا کر کے آپ نے آگ کے سامنے ہاتھ رکھا تو بدن گرم ہوا. اس لیے تو پتا چلا کہ انسان کے لیے آگ ہے مگر آگ انسان کے لیے نہیں ہے. تو یہی پتا چلا کہ آگ اگر نہ ہوتی تو انسان کو نقصان، اور اگر انسان نہ ہوتے تو آگ کو نقصان. یہی عمر اب آپ کسی اور چیز کو دیتے، آگ ہے، بتی ہے، پانی ہے، پھر ہوا ہے. اگر ہوا نہ ہوتی تو انسان اپنے آکسیجن کو کیسے لیتا؟ انسان کے سانس کے لیے ہوا ہے. یہ ہوا ہی نہ ہوتی تو اس کا اپنی سانس کے ساتھ اپنی سانس کو لے. اگر سانس چل رہی ہے تو ہوا کے ذریعے. اگر ہوا نہ ہوتی تو انسان کی سانس نہیں چلتی. اگر سانس نہ چلے تو انسان مر کر مٹی میں مل جائے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر انسان اپنے آپ کو ذرا غور کرے تو ہر چیز انسان کے لیے مگر انسان کسی کے لیے. تو اب انسان کو سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم کس کے لیے بھائی؟ نہ ہم پانی کے لیے ہیں، نہ ہم مٹی کے لیے ہیں، نہ ہم آگ کے لیے ہیں، نہ ہم ہوا کے لیے ہیں. جب چاروں چیزوں کے لیے ہیں تو پھر ہم ہیں کس کے لیے؟ اب انسان غور کرے تو سوال کرے گا، کہے گا کہ نہیں انسان نے سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے. اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی جواب ہے. اگر انسان یہ سوچتا کہ صرف ہم سونے کے لیے ہیں تو انسان جتنا سوتا ہے اس سے 14 گنا تو خرگوش سوتا ہے. خرگوش جانور ہے، وہ خرگوش بھی سوتا ہے انسان سے زیادہ. اگر اس خرگوش کو لیا جائے تو وہ خرگوش سب سے زیادہ سوتا ہے. اسی لیے انسان سونے کے لیے پیدا نہیں ہوا. پھر انسان کہے گا ہم تو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو انسان 2 روٹی 4 روٹی 5 روٹی حد سے بےحد تو 8 روٹی کھاتا ہوگا. انسان 2 پلیٹ 3 پلیٹ 4 پلیٹ حد سے زیادہ اگر کھائے تو 5 پلیٹ چاول کھاتا ہوگا. اس سے زیادہ اگر کوئی کھانے والا ہے تو وہ چوپایا ہے. شیر سے زیادہ کوئی انسان نہیں کھاتا، چیتے سے زیادہ کوئی انسان نہیں کھاتا، کوئی بھی جانور سے زیادہ انسان نہیں کھاتا. اگر شیر اتنا کھا لیتا ہے کہ 10 یا 50 انسان کا ایک خوراک ہوتا ہے تو 50 انسان کی خوراک شیر کا ایک. تو پھر کھانے پینے میں انسان کیا رہا؟ کھانے پینے میں انسان نہیں رہا، سونے میں انسان نہیں رہا، مٹی میں انسان نہیں رہا، پانی ہوا آگ میں انسان نہیں رہا. تو پھر ہے کس کے لیے یہ انسان ہے کس کے لیے؟ اب یہ انسان کو غور کر کے پھر بولنا ہوگا اگر ہمارے لیے سب کچھ ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. تو اب اللہ کے لیے ہیں تو پھر اللہ کی بندگی کیوں نہیں؟ اللہ کی عبادت و ریاضت کیوں نہیں؟ اللہ کی نماز کیوں نہیں؟ اللہ کی ساری عبادت اللہ کو منہ دکھانے کے لائق کیوں نہیں؟ آخر کیوں بازار میں پھرے؟ کیوں وقتوں کو برباد کیے؟ کیوں اپنے قیمتی وقتوں کو ہم نے خراب کر دیا ہے؟ کیوں ہم نے اپنی زندگی کو نیست و نابود کر دیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے 70 سال زندگی کی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ تو رب کے لیے نکالنا ہوگا. اگر نہیں نکالے تو پھر ہے انسان. اگر رب کے لیے نہ نکالو تو رب نے میرے لیے پانی دیا، پانی کو چھوڑ دے. رب نے میرے لیے زمین بنائی، زمین کو چھوڑ دی. وہ زمین تلاش کر لے جس زمین کا مالک رب نہیں. وہ زمین تلاش کر کیونکہ تجھے رب کی عبادت کرنا ہے، تجھے رب کی عبادت کرنا ہے، تجھے حیا سے بچنا ہے، تجھے شرم کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں. پھر ہم خود اللہ کی بنے ہوئے. اب ہم اللہ کے لیے ہو گے تو پھر کس کے ہو گے؟ اب یہ جگہ پہچانے. اگر کوئی بھی نوجوان انسان ایک بچی کی طرف پلٹتا ہے، وہ بچی اگر اس کی نہیں ہو پاتا تو پھر وہ بچی کے لیے وہ خاطر بہت بڑا نہیں کیا، لیکن وہ بچی اس کے خاطر کے سامنے نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا ہو؟ ایک انسان جو ایک بازار سے بچڑا خرید کر لایا، چھوٹا سا بچڑا، سوچا کہ یا تو خریدیں گے تو اس کو پال کر کے بڑا کریں گے،
اب خریدیں گے تو 2,000 میں خرید سکتے ہیں. اب اگر وہی بیل کو اگر خریدنا چاہیں تو خریدنے کے لیے 70,000 یعنی تو 1,00,000 روپے ہونا. اب 1,00,000 روپے تک پہنچانے کے لیے تو بتائیے 1,500 2,000 3,000 میں خرید لیں گے تو یہی 3,000 ہمیں 1,00,000 تک لے جا کے پہنچائیں. مقصد کیا تھی؟ اس لیے کہ بڑا ہوگا تو پیسہ زیادہ دے گا. مقصد یہ تھا. اور بڑا ہوگا تو یہ ہل کے نیچے آئے گا, ہل جتائے گا. اگر یہ بڑا ہوگا تو بندی کو لے کے آگے بھاگے گا. اگر یہ بڑا ہوگا تو کھیت میں کام کیا جائے گا. اگر یہ بڑا ہوگا تو چاہے کسی بھی کھیت کے لیے اگر کام ہو تو یہ بیل ہی ہمارا کام ہو رہا ہے. مقصد یہ تھا. مالی گیا بازار میں 2,000 3,000 کا ایک بچڑا خرید کر لایا. لا کر کے چارہ دیا, پانی دیا, سب کچھ کھلایا. 1 سال رکھا, 2 سال رکھا, 3 سال تک اس کو سب سے بڑھا دیا. 3 سال تک پالا. لیکن تیسرے سال جب اس کو کہا کہ تو چل ہل جوتنے کے لیے, اب ہل کے نیچے ہو جانے سے انکار کر دیا. انکار کر دیا, میں نہیں جاتا. اگر انکار کر دے تو پھر وہ مالک کے دل میں کیا کرے گا اور غصے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, کیا برتاؤ کرے گا. وہ مالک اس بیل کو چاہے تو کسائی کے ہاتھ بھیجنے کرے گا, یعنی تو اپنے ہاتھ میں چھری اس کی گردن پہ لگا کر کے اس کے سارے کو کوٹی کی شکل میں لائے گا اور بیچ کر کے اس کو پیٹ میں ڈالے گا. مقصد پورا ہی نہیں ہوا. مقصد تھا اس لیے بڑا کریں گے تو ہل میں کام آئے گا, بڑا کریں گے تو کھیت میں کام آئے گا. اگر اس کو بڑا کریں گے تو گاڑی بنڈی کے نیچے کام آئے گا, بنڈی کھینچنے کے کام آئے گا. انسان کسی کو ذرا بڑا کے دے. اللہ نے تیرا لیے سب کچھ بنایا لیکن تو کس کے لیے بنا ہے؟ اللہ نے سارا مقصد اس کے لیے پیدا کیا تھا کہ اے بندے اگر تو پیدا ہوا ہے تو میری عبادت کے لیے. اگر میرا مقصد پورا نہ ہوا تو پھر تجھے کیا کرنا؟ انسان کیا کام کرے گا, کیا کہے گا؟ اس لیے رب فرماتا ہے میں تجھے پیدائش سے پہلے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا اور تیری ماں کے پیٹ میں تو 9 مہینے تک رہا. کون دیا پیدا؟ کیا وہ خود ماں کما کر کے یا اس کا باپ کما کر کے اس کی مائیں کما کر کے اس کے پیٹ میں جا کر کے 9 مہینہ کھلاتا رہا؟ ذرا کسی کو غور کرے. سب انسان, ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ سے آیا. کوئی ایسا ہے نہیں جو ظاہر کر دیا ہے گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہو کر کے تو نہیں آیا. رات دن گوگل چلاتا ہے لیکن یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا باپ دادا گوگل سے پیدا ہوا ہے. ارے گوگل سے پیدا ہونے والا اگر ہوتا تو میں چلتا اور نہیں اٹھتا, نہ سوتا نہ کھاتا نہ پیتا, کچھ نہیں ہوتا. رب نے تیرے ماں کے پیٹ میں حمل میں ماں کی شکل میں ایک انسانی شکل میں 9 مہینے تک تیری ماں کے پیٹ میں رکھا. ایسا آج جو لوگ کہتا ہے اگر ہم کام نہ کریں تو کھائیں کیا, حرام خوری نہ کریں تو کھائیں کیا. لوگ جو دیتا ہے 10 روپے کے بدلے 20 روپے نہ دے تو پھر زندگی سنورے گی کہتا. لیکن میں کہتا ہوں اگر تو جب ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے تک رہا, حرام خوری کیوں نہیں کیا؟ کیوں 10 کے بدلے 12 کیوں نہیں لیا؟ کیوں 1000 کے بدلے 1,00,000 کیوں نہیں لیا؟ جب نہیں لیا تو وہ رب ہے جس نے تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کیا رہا, انکار نہ کیا. آج تو دنیا میں رہ کر کے حرام خوری کرتا ہے. ارے اپنی عزت کے ایندھن اچھال ورنہ تیری زندگی برباد. اپنے آپ میں چھری لگا دے اور روٹی کی شکل میں دوسرے کتے کو بیچ کر وہ بہتر ہے لیکن حرام کی زندگی بنتا, حرام کی زندگی بنتا. اللہ کی ہدایت پر لوٹ کر ہونا غلط سمجھا. ولیت کا ادارہ سمجھانے کا مقصد اگر پورا نہ ہو تو پھر سارا معاملہ تشریح کا بیکار ہو جائے گا. آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ اگر ایک آیت پر ترجمے کے ساتھ تشریح کیا جائے تو پھر سارے لوگ اس کا حلقہ کیا بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں. آج میں نے آپ سے یہ کہا وہاں خلق الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے سارا چیز آپ کے لیے بنایا, سارا کچھ آپ کے لیے بنایا. پانی بھی آپ کے لیے, ہوا بھی آپ کے لیے, مٹی بھی ہوا آپ کے لیے, آگ بھی آپ کے لیے. تو ان چاروں چیزوں کے لیے آپ ہیں. بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے تو پھر ہم ہیں کس کے لیے؟ کھانے پینے کے لیے اس کا بھی جواب دیں, یا سونے جانے کے لیے اس کا بھی جواب دیں. پھر ہے کس کے لیے؟ حرام ہوئے کہ نہیں؟ 10 روپے کمائے, 20 روپے کا لائے
कि नहीं मैं ना हज हूँ और ना ही मैं बंदी के पीछे सवाल और बंदी कुछ नहीं, तो फिर अभी हमारी करेगा मारेगा पीछेगा क्या करेगा? वो एक ही सोचेगा कि तू कसाई के जमाने में रकम आ जाएगा तो कलाई तो हो। अब वो रकम भी आ गया, कितने लिए 20,000 में, जैसा कितने में 1 लाख में। अब यहाँ 97,000 लगाया, उसमें से आप 40,000 के पीछे लगा दी, गिराने का पूरा पता लगा दी। 50,000 जो आपका बचा है, ये 50,000 आपका क्या है? वो 50,000 आपको मालूम दौलत मिल गया। अब फिर आपका दिल, दिमाग, भेजा, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी ये बातें क्या क्या कह रही है वो मैं बता रहा हूँ। अभी 50,000 आ गया तो हम 50,000 को क्या करते हैं? भाई कल नहीं था 50,000, आज आ गया, चलो दूसरे को कर देंगे प्रॉपर तरीके से। अब ये 50 का डबल हो जाएगा मेरे साथ। अब ये तो सोचा 50 का डबल हो जाएगा, लेकिन अगर उसका दिमाग रोज छीन ले तो फिर उस दिमाग के लिए कितना खर्च करो? अभी तो डबल किए थे, या चलो ठीक है दिमाग नहीं लिया, अल्लाह ने उसके पहले में तुमने 50,000 को 1 लाख में तब्दील किया 1 साल में, और वही 1 साल में अल्लाह तआला ने तुम्हारी आंखों की बीनाई छीन ले, कितना बड़ा कर दिया। अल्लाह की ज़बान की कोई छीन ले, कितना बेकार कर दिया। कहाँ से लगाएंगे रख कर दिया, कौन से दर्द में मुंह देखेंगे आप, किस दर्द के साथ आप अपने घर को, अपनी ज़बान को पेश करेंगे आप, अभी किस चीज से पेश करेंगे आप? 70 साल जिंदगी के लिए आपकी बीनाई वापस लाने के लिए हजारों रास्तों का चक्कर लगा दिया। जो नहीं देगा ना, जो 1 सेकंड में नहीं देगा, और अगर जो दे देगा तो बगैर थके के नहीं होगा। आपको पैदा किया, सभी किया, पैसा नहीं मांगे। आपको पैदा किया, सारी जरूरत जिंदगी भी पूरा किया, पैसा नहीं मांगा। आपको पैदा करके सब कुछ किया हुआ मिलाता है, पैसा नहीं मांगा। आपको पैदा किया, जवानी से चलाया, लेकिन आज तक कोई बीमारी नहीं आई, तो इसका वजूद क्या? आपको बुढ़ापा आ गया, अब तक इतना खर्च नहीं हुआ, अल्लाह की बंदगी करे लेकिन आज कुछ नहीं, ये हुआ पैदा नहीं किया। तो फिर आप समझे, एक किसी को पैदा करते हैं आप, तो आप क्या क्या
उधार करके खरीद लिया, तो वो जूता अल्लाह वाले साथ ले लो, वो जूता साथ में ले लो। ये अल्लाह के बंदे, इस जूते को तुमने फेंक दिया, फेंकने की वजह क्या? कहा कि भाई तू इतना हकीर है, तू इतना दलील है और तू मुझसे बात कर रहा है। कहा कि मैं हकीर जरूर हूँ, दलील जरूर हूँ, लेकिन बात करने का एक अंदाज होता है। तूने मकसद के लिए लिया था इस जूते को। जब कोई इंसान दुकान पे जाता है जूता चप्पल खरीदने के लिए, तो इसलिए कि पाँव में नजाकत आ जाए, इसलिए कि मट्टी गर्म हो तो हमारे पाँव में एहसास ना हो। अगर कोई कांटे हो तो जूते के नीचे चला जाए, लेकिन मेरे पाँव में कांटा ना घुसे, बस इस मकसद के लिए। जब मकसद पूरा हो गया तो जूता कहता है कि जब अभी मैं दलील हूँ, अभी मैं हकीम हूँ, अभी मैं नासमझ हूँ, अगर यही जूता तेरे पैरों में से लगा लेता तो तू इसी जूते को अपने पैर और हाथों से लगा लेता। क्यों? आज मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरा मकसद पूरा हुआ और लेके चला गया। तू जब ले लिया था किसी नजाकत में जा रहा था, मैं खुद नजाकत में मस्त होता था, लेकिन तेरे पैरों को बचा लेता। आज तू देखना वही जूता कैसा है कि इंसान जरा अगर तू कांटा में जाता था, मैं कांटा खुद अपने इसमें निकलने करके तेरे पैरों को बचा लेता। आज तू बचने के बाद जब तेरा मकसद पूरा हो गया तो कर दिया। अरे इंसान जरा अल्लाह ने तुझे किस मकसद से पैदा किया, तो अपनी मकसद को तैयार कर। तो आप इंसान अगर इबादत करें तो वो इंसान को इबादत में लाश की रास्ता वो जूता है, जो जूता अपने आप को कहता है कि मैंने तेरे मकसद के लिए पैदा किया। मकसद पूरा हुआ कि एक छोटा सा बच्चा हुआ, छोटा सा 4 साल की जिंदगी का बच्चा, एक मौलवी काफी आलिम से पढ़ रहा था। तो आलिम ने पढ़ाया फत्तकुन नार लकी वक़ूदु अन्नास वल हिजाब। उसका तर्जुमा पढ़ा कि ऐ इंसान इस आग से बच जिसका ईंधन आदमी होता है, ईंधन आदमी होता है। जरा इस बात को गौर करें, थोड़ा सा छोटी उम्र का बच्चा है, भाई आप तालीम को नहीं आते, इन बातों को जरा शक्ल के तौर पर इख्तियार करके जरा कुछ बातें को जिंदगी में नोट करें कि हम पैदा किस लिए हुए हैं, हम किस मकसद से बनाए गए हैं। बस उस मकसद को छीनने की हम कोशिश करेंगे। आप कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, तो बच्चा जब छोटा 4 साल 5 साल की जिंदगी कर रहा है, तो बच्चे को उसके मुअल्लिम ने पढ़ाया फत्तकुन नार लकी वक़ूदु अन्नास वल हिजाब। उस आग से बच जिस आग को अल्लाह उस आग से बच जिसका ईंधन आदमी होता है। तो बच्चा जंगल में जाने को बोला, हजरत बायजीद बुस्तामी उधर से निकले तो क्या देखा कि 4 साल का बच्चा वहां खड़े होकर रो रहा है, रो रहा था। बच्चे को गोद में उठाया और कहा कि बच्चे रोने की वजह क्या, क्यों रो रहा? आखिर रोने का कोई मकसद तो होना चाहिए ना। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, तो बच्चा की जवाब पर हजरत बायजीद बुस्तामी न जाने कितने साल तक रोते रहे, इतना रोए कि आंखों से निकलने वाले आंसू जो है खून का कतरा बना था। इसलिए बच्चा बताया कि फत्तकुन नार लकी वक़ूदु अन्नास वल हिजाब। अल्लाह की आयत से जब मैंने पढ़ा है, उसका तर्जुमे को देखा है कि वो आदमी जरा उस आग से डर जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो मैं इस बात को अपनी माँ के तरफ लेके जाता हूँ। जब मेरी माँ चूल्हा जलाती है, चूल्हे पे जब मोटी मोटी लकड़ियां रखती है, उन मोटियों को आग लगाती है, नहीं लगती है, और मोटियों को उन मोटी लकड़ियों को आग लगने के लिए मेरी माँ ने छोटी छोटी लकड़ियों को लाकर के नीचे रख दिया, आग लगाया, उस आग में आग लगी, उस लकड़ी में आग लगी। जब आग लगी तो आग भड़की, तो आग भड़कने की वजह से बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों में आग लगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जहन्नम की आग अगर बड़े बड़े पैसे डाले जाए, अगर बड़े बड़े बेनमाजी डाले जाए, अगर बड़े बड़े गुनहगार खबरदार गुनहगार ये सब डाले जाए, अगर ये लोग न चल सके तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें उस आग की उस मोटे मोटे उस बड़े बड़े काफिर बेनमाजी के नीचे हम लोगों को रख करके आग जला न दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों को आग जलाए फिर हमारी वजह से वो बच्चे की इस बात को सुनकर के हजरत
کس لیے پیدا کی، کس مقصد سے ہم آئے، آج وہ مقصد پورا نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا؟ وہ بیل بچڑا جو لیا تھا 3 سال تک زندگی پالی ہوئی، اس کے اخراجات پیش کیے، سارا کچھ پیش کیا، 3 سال کے بعد جب حل کے لیے لے گئے تو انکار کر دیا، تو آپ مویشی کے حوالے، آپ کسی کسائی کے حوالے کر دیے، تو پھر اب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے جو 70 سالہ زندگی رب سے لیا ہے، وہ 70 سالہ زندگی کہاں پیش کیا؟ کیا کرے آپ؟ کیا بڑھاپا میں عبادت کرتے ہیں؟ کیا بڑھاپا میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا بڑھاپا آنے کے بعد جب اٹھنے میں درد ہو جائے، جب گھٹنے سنبھل نہ سکے، جب کمر جھک جائے، جب آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، جب زبان کی توانائی ختم ہو جائے، جب بدن کی توانائی ختم ہو جائے، جب عبادت کے لیے جھک نہ سکے، جب یہ سر سجدے میں نہ رکھ سکے، تب عبادت میں کام آؤ گے؟ ابھی کہاں گئے؟ یہ مقصد کہاں گئی؟ یہ مقصد ہے، یہ ظاہر خواہشہ کہاں لے کر ڈبا دیے؟ کیا کرے؟ پھر جب وہی پوچھے گا میری جوانی کی عبادت بتا کتنی تھی، تو جوانی میں کچھ عبادت نہیں، پہلے وہ 50 وقت کی نہیں ہے، 5 وقت کی، اگر تم کو بھاری لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی توفیق نہیں، اگر شراب میں جاؤ، شراب کے پیچھے جاؤ تو پھر جہنم کا عذاب سمجھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ جہنم کا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے، دنیا کی آگ اگر ہوتی ہے تو انسان بھڑکتا ہے، اور امریکہ میں آگ لگی تو سارے لوگ ڈر گئے، خوف میں بے قرار ہو گئے، اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ کا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، اگر اس سے 1000 روپیہ کروڑوں گنا آگ میں اگر ہمیں آپ کو ڈرنا پڑے تو پھر کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ جس کو 70,000 کشتوں میں سکھائی، اس آگ میں بے نمازی پڑا، خطا کار گناہگار